قرآن کا تعارف، قرآن کی زبانی۔ اس کتاب کے تعلق سے اس پر متعدد باتیں بذریعہ وحی نازل ہوئی۔ ایک جگہ اس کی حفاظت و بقا کے تعلق سے فرمایا گیا کہ ہم زمانے کے دست برد سے اس کی مکمل حفاظت کریں گے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں اس کو یوں تعبیر کیا گیا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا گیا کہ اس میں اللہ کے کلام کے سوا کچھ بھی نہیں، کسی غیر کا کلام اس کے اندر رہ نہیں پا سکتا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں اس کو یوں تعبیر فرمایا گیا: وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ اور بلا شبہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل اس کی طرف نہ آگے سے اور نہ ہی پیچھے سے رہ پا سکتا ہے۔ یہ حکمت والی ستودہ صفات ہستی کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ قرآن کا سرچشمہ اور ماخذ علم الہی ہے اور اس کے نزول کا ذریعہ وحی الہی ہے، لہذا اس کے اندر کسی طرح کی خطا اور لغزش کا امکان نہیں، اور ذات الہی کا علم ہر طرح کے ظن و تخمین اور شک و اشتباہ اور تعارض و تعاص سے پاک اور منزہ ہے۔ اس کا علم اس کی دوسری ساری صفات کی طرح بے نقص و بے داغ اور صفت کمال سے متصف ہے، اور دوسری صفات کی طرح ابدی اور دائمی ہے۔ ارشاد ہے: وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سب سے اول بھی وہی ہے، سب سے آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس کا علم ہر چیز کو شامل اور کامل طور پر حقائق فطرت کو محیط ہے۔ اس بات کو قرآن نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے: انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما۔ تمہارا معبود تو بس اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے۔ دوسرے مقام پہ یہ فرمایا گیا: وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ اور ان کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ ان سب پر حاوی ہے اور ہر شے کی گنتی سے وہ واقف ہے۔ اس کے یہاں کسی طرح کی غلطی اور نسیان کا کارگزر نہیں ہے، بلکہ یہ چیز اس کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ قال علمها عند ربی فی کتاب لا يضل ربی ولا ينسى۔ کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، ایک کتاب کے اندر، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔